وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہی لامکاں کے مئی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر برادر مکرم صادق رضوی صاحب سے آپ نے وقت کی ضرورت جو عنوان تھا اس پر سیر حاصل گفتگو کی، اور مجھے بھی اسٹیج پر لاتے ہوئے منتظمین محفل نے ایک عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ماشاءاللہ ہمارے منبر پر ایک سے ایک علماء خطبہ موجود ہیں، اور ان سب کی موجودگی میں، آپ سب کی موجودگی میں کوئی خطاب کرنا کیا بلکہ اپنے دل کا درد آپ کے دلوں کے دروازوں پر منتقل کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم اس دن تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نعیم کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ وہ وقت بڑا دردناک ہے، وہ وقت بڑا خوفناک ہے، بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو رہا ہوگا جس وقت اللہ سوال کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے باغ میں کھڑا کر کے رحمتوں کی پھوار میں بھی اس سے پوچھے نا، تو انسان اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا، رحمتوں کی پھوار میں بھی وہ جواب نہیں دے سکتا۔ کسی باغ میں کھڑا ہو کر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے سوال کر لے تو باپ کا کیے ہوئے سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ استاد اگر پوچھ لے تو جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ مرشد پوچھ لے تو مرید کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ سوچو تو صحیح، وہ دانا، وہ قادر و قیوم جس کی بارگاہ میں سب کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا نعیم کے بارے میں۔ ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں، تم سے نعیم کے بارے میں سوال ہوگا۔ چونکہ اہل علم یہاں پر موجود ہیں اور لوگ جانتے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے، اور اس سے بڑی بات انہوں نے یہ فرمائی کہ قرآن مقدس وہ زندہ کتاب ہے کہ قرآن مقدس کی آیتوں کا نزول بند ہو چکا ہے۔ قرآن کی آیت اب نازل نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نزول کے لیے تو وہ دل چاہیے جو آمنہ کے لال کا دل تھا، اور پھر وہ دل لوگ لائیں کہاں سے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی ساری آیتیں نازل ہو چکی ہیں تو اب کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آیت ہے ہی نہیں، جو تھا وہ سب نازل ہو چکا، قرآن مکمل ہو چکا، قرآن کی تکمیل ہو چکی۔ مصطفیٰ جان رہے
سینے پر تو قرآن کا نزول بند ہو چکا ہے، مگر مانیے قرآن اب بھی علماء کے دل پر مسلسل نازل ہو رہے ہیں۔ قرآن وہ زندہ کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ، نعیم کا مطلب یہ۔ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم تم سے پوچھیں گے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں، جو سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے پانی ہے، کوئی کہتا ہے ہوا ہے، کوئی کہتا ہے دوا ہے، کوئی کہتا ہے جوانی۔ سب کے اقوال اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتوں کو وجود ملا ہے، اور وہ نعمت ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کو دینے کے بعد احسان نہیں جتایا، مگر جب یہ نعمت عطا کی تو ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں کے درمیان تحقیق ہم نے مومنوں کے درمیان اپنا رسول بھیج کر ان پر احسان کیا۔ اللہ